گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل پار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل پار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہم پروگرام خوشبو کلام رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان نعت خواں مولانا علی رضا مدنی صاحب موجود ہیں۔ اللہ کریم ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ مسلسل کئی ایپیسوڈ سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام بصورت نعت سن رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ آج جس کلام کو ہم نے شامل کیا ہے، بڑا ہی پیارا پر لطف کلام ہے، اور اس کلام میں امام عشق و محبت کا کمال یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسو کی، آپ کے مبارک زلفوں کی، آپ کے مبارک بال شریف کی تعریف کو بیان فرمایا ہے، اور کس شاندار تخیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یقیناً یہ آپ ہی کا حصہ ہے، امام عشق و محبت ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے کس شاندار تخیل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو نعت کی شکل میں، اشعار کی شکل میں سمویا ہے۔ اس کو انشاءاللہ جب سنیں گے تو بڑا لطف محسوس ہوگا، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر فنا فی الرسول ہیں۔ ہمیشہ ظاہر سی بات ہے، ایسا تخیل اور ایسا سما، ایسا امیجنیشن وہی کر سکتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم رہتا ہو۔ دیکھیے اور دیکھتے چلے جائیے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ سنبل اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار گھاس، اور یہاں مراد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت۔ شکن ناز، شکن سے مراد ہے سلوٹ۔ اب دیکھیں کیا شاندار تخیل ہے، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، یعنی طیبہ مدینہ منورہ میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلفوں کو سوارا تو کیا سما بنا۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جب وہ زلفیں سمٹ کر کے ان کی سلوٹیں یہ آپ کے چہرے اقدس پہ آئیں تو وہ چہرے اقدس پر آنے والی سلوٹوں کی خوبصورتی اتنی چمکدار تھی کہ حوروں نے بھی
ان سلوٹوں پر اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ اسی کو فرماتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو۔ آگے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو۔ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو۔ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ جاروب کشی، اس کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا یعنی صفائی کرنا۔ شبنم، اس کا مطلب ہوتا ہے اوس۔ دھارے گیسو، دھارے کا مطلب ہوتا ہے سنبھالنا۔ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہی عشق کے ساتھ فرما رہے ہیں، اے میرے حسن والے آقا، آپ کے روزے اقدس کو رات کی شبنم نے اس لیے بالوں سے جھاڑو دی ہے تاکہ اپنے بالوں کو آپ کے روزے پاک کے ساتھ لگا کر متبرک بنا لیا جائے اور اس کے بالوں کے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے۔ شبنم رات کو آ کر کے آقا کریم کے روزے کی جاروب کشی کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، کیوں؟ تاکہ شبنم کو بھی وہ خوشبو میسر ہو جائے جو آقا کریم کے گیسو مبارکہ میں ہے، جو آقا کریم کی زلفوں میں ہے، وہ خوشبو شبنم کو بھی نصیب ہو جائے۔ اس امید پر، اس یاس پر شبنم یعنی اوس یہ رات کو آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جاروب کشی کرتی ہے۔ گویا کہ امام عشق و محبت وہ خوبصورت سما باندھ رہے ہیں، ایک تصور پیش کر رہے ہیں کہ رات کو جب شبنم روزہ اطہر پر برستی ہے تو وہ روزہ اطہر پر اس لیے نہیں برستی کہ روزہ اطہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے، بلکہ وہ شبنم اوس کی بارش جب روزہ اطہر پر ہوتی ہے تو وہ اپنے نصیب کو جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ گویا کہ شبنم یعنی اوس یہ خود آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر کے جاروب کشی کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے تاکہ شبنم کے اندر بھی زلفوں والی رنگت اور زلفوں والی خوشبو آ جائے۔ اسی کو امام عشق و محبت نے پیار بھرے انداز میں فرمایا ہے کہ جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکت کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو صحابہ اکرام نے بطور تبرک اپنے پاس رکھا۔ حضرت خالد بن ولید جب ایک معرکے میں ہیں، آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں آ گئے، استعجاب میں آ گئے کہ سارے لوگ تو ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، بڑا نازک وقت ہے، بڑی آزمائش کا وقت ہے، لیکن یہ اطمینان کے ساتھ اپنی ٹوپی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ یہ عام ٹوپی نہیں ہے، بلکہ اس ٹوپی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسو کا کچھ حصہ ہے، آپ کے کچھ مبارک بال شریف ہیں جن کی برکت سے مجھے ہر معرکے میں فتح نصیب ہوتی ہے، ہر میدان میں میں جیت جاتا ہوں انہی بالوں کی برکت سے۔ تو یہ سب جب اوس نے سنا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ وصیت کی کہ آقا کریم کے بالوں کو آپ کی قبر میں رکھ دیا جائے، اس لیے کہ امید ہے کہ آقا کریم کے بالوں کی برکت سے آقا کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ یہ تمام انعام
इनाम व इकराम सुन करके शबनम भी झूम करके रात को आका करीम के रोज़े पर इसलिए बरसती है कि उस शबनम को भी आका करीम की बरकतें नसीब हो जाएं। उसी तखय्युल को इमाम इश्क व मोहब्बत यूं इरशाद फरमाते हैं कि जो बालों से तेरे रोज़े की जारूब कशी, शब को शबनम ने तबर्रुक को हैं धारे गेसू। कि जो बालों से तेरे रोज़े की जारूब कशी, शब को शबनम ने तबर्रुक को है धारे गेसू। आगे फरमाते हैं हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। हम सियाहकारों पे प्यार रब पेशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, मुश्किल अल्फाज के माना। सियाहकारों इसका मतलब है गुनाहगारों। तपिशे महशर इसका मतलब है महशर की गर्मी। साया अफगन इसका मतलब है छाँव करने वाले। इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी आला हज़रत कुछ इस शेर में यूं अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, क़यामत की क़यामत ख़ेज़ गर्मी में मुझे अपने महबूब की ज़ुल्फ़ वल्लैल का साया नसीब कर देना, ताकि क़यामत की झुलसा देने वाली धूप की हरारत से महफूज रहूं। गोया कि इमाम इश्क व मोहब्बत इस शेर में दुआ कर रहे हैं और कुछ यूं रब तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं, मौला हम गुनाहगार हैं, हम इसियां शियार हैं, बहुत गुनाह किए हैं, हमारा नाम आमाल गुनाहों की वजह से सियाह है और कल महशर की गर्मी गुनाहगारों के लिए इंतहाई झुलसा देने वाली होगी। उस तड़पा देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी की तपिश से बचाने के लिए गुनाहगार ये अर्ज़ करते हैं, मौला कि हमें आका करीम की ज़ुल्फ़े वल्लैल का साया अता कर देना। आका करीम की ज़ुल्फ़ों के साये की ठंडक ये गर्मी की तपिश से, ये महशर की तपिश से महफूज रखेगी। उसी को अर्ज़ करते हैं, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। हम सियाहकारों पे प्यार रब पेशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। मजीद फरमाते हैं, चर्च हूरों में हैं देखो तो ज़रा बाले बुराक, सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। चर्चे हूरों में देखो तो ज़रा बाले बुराक, सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, मुश्किल अल्फाज के मानी। चर्चे इसका मतलब है शोहरत। बाले बुराक इसका मतलब है बुराक का पर या फिर बुराक के बाल। बुराक ये एक जन्नती सवारी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सफ़र मेराज के वक्त लाई गई। सुम्बुल खुल्द, सुम्बुल मतलब खुशबूदार घास, खुल्द मतलब जन्नत। इमाम इश्क मोहब्बत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं
کہ آقا کریم کے گیسو کی بات تو بہت دور ہے، آقا کریم جب سفر معراج پر براق کے ذریعے آپ تشریف لے گئے تو براق پر بیٹھنے کی برکت سے براق کے بالوں کو، براق کے پروں کو جو خوشبو اور جو عمدگی، جو حسن نصیب ہو گیا، اس کا حسن دیکھ کر کے جنت کی حوریں بھی دوڑ پڑیں اور جنت کی حوروں میں چرچے ہو گئے کہ دیکھو تو صحیح براق کے بال کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں، براق کے بال کتنے مہکنے والے ہو گئے ہیں۔ براق کو جنتی حوروں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، پہلے بھی اس کے بالوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، بالوں کو دیکھا ہوگا، لیکن جب سفر معراج پر آقا کریم سے نسبت ہو گئی براق کو تو اس کے حسن میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس کے بالوں کی خوبصورتی اور خوشبوؤں کا جنت کی حوروں میں چرچا ہونے لگا، تو پھر آقا کریم کے گیسوؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کو امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چرچے حوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو، یعنی براق کے بال اس قدر مبارک اور اس قدر خوشبوؤں والے ہو گئے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی اپنا دل ان بالوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چرچ حوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو۔ چرچے حوروں میں دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو۔ مزید فرماتے ہیں، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ آخر حج یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج، جس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آخر حج سے مراد حجۃ الوداع۔ غم امت یعنی اپنی امت کا غم۔ تیرہ بختوں سے یہاں مراد ہے گناہگار، بدبخت۔ سدھارنے سے یہاں مراد ہے سنوارنا۔ دیکھیں کیا خوبصورت تخیل امام عشق و محبت پیش فرما رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مبارک بالوں کو منڈوایا، جب حلق آپ نے کرایا، تو اس وقت صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو لینے کے لیے دوڑے اور اس قدر تیزی کے ساتھ مچلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے پر بھی لگایا، اور اس کے بعد پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال پوری دنیا میں تقسیم ہو کر کے پھیل گئے۔ تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آقا کریم نے جو اس وقت حلق کروایا، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن عشق کے انداز میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ یہ شفاعت تقسیم فرما رہے ہیں۔ جب یہ بال مبارک آپ کے منہ مبارک صحابہ اکرام کے پاس پہنچے اور ان کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئے، تو جس کے پاس یہ آقا کریم کے
मुँह मुबारक पहुँचे, उन सब की उम्मीद बन गई कि हम गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आका करीम के इन मुँह मुबारक के सदक़े से रब तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब होगी और आका करीम की शफ़ाअत से हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उसी को इश्क में फरमाते हैं, आखिर हज गम उम्मत में परेशान होकर तीरा बख्तों की शफ़ाअत को सुधारे घेसू। आखिर हज गमे उम्मत में परेशान होकर तेरा बख्तों की शफाअत को सुधारेंगे। मजीद लिखते हैं, गोश्त तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश के बने खाना बदोशों के सहारे गेसू। गोश्त तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश के बने खाना बदोशों को सहारे गेसू के बने खाना बदोशों को सहारे गेसू। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, मुश्किल अल्फाज के मानी। गोश्त तक सुनते थे, गोश्त का मतलब होता है कान। तादोश, दोष का मतलब है आपका कांधा। खाना बदोश, इसका मतलब है बेघर लोग, आवारा लोग। सहारा, इसका मतलब है मददगार। इमाम इश्क व मोहब्बत रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा के जुल्फ़े अंबरी की बात करते करते एक शानदार लतीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, जब आपने अपनी जुल्फ़ों को कंघा ना किया हुआ हो उस वक्त भी आपकी जुल्फ़ें बाकमाल लगती हैं, और जब आप कंघा कर लें तो उस वक्त भी बाकमाल लगती हैं। कहते हैं जब आपकी जुल्फ़े अंबरी कानों तक हों, चूँकि आपने कंघा नहीं किया हुआ होता तो वो, चूँकि मेरे आका की जुल्फ़ें घुंघरालू अंदाज में थी, ना बिल्कुल सीधी ना बिल्कुल घुंघरालू, बल्कि दरमियाना अंदाज में थी, तो जो आपने कंघा ना किया होता तो वो आपकी जुल्फ़ें आपके कानों तक पहुँचती और गुनहगार उम्मतियों को ये बताती कि ऐ गुनहगारों, ये कान, इशारा करती कानों की तरफ, ये आका करीम के जो मुबारक कान है ना, ये कान हम जैसे गुनाहगारों की फरियाद को सुनने वाले हैं। ये तो वो हैं जो मीलों दूर से गुनहगार उम्मतियों की फरियाद को सुन लेते हैं। ये आपकी जुल्फ़ें इशारा करती हैं इस बात पर। जब ये जुल्फ़ें कानों तक होती हैं तो इस बात की तरफ आशिकों की ढारस बंधाती हैं कि आशिकों, गुनाहगारों, मांगो, फरियाद करो। ये जो मुबारक कान है, इनको रब तबारक का व तआला ने ये ताकत और ये पावर दी है कि गुनाहगार उम्मती जहाँ से भी आका करीम की बारगाह में फरियाद करे, ये कान सुन लेते हैं। और जब इन्हीं जुल्फ़ों को आका करीम कंघा कर लें और ये जुल्फ़ें कानों से नीचे लो तक आ जाएं और कंधे की तरफ, कंधे को चूमने लगें, कभी कभी आका करीम की मुबारक जुल्फ़ें इस कदर दराज होती कि आपके कंधों को चूम लिया करती थी। तो जब वो कैफियत में आपकी जुल्फ़ मुबारक होती, आपकी जुल्फ़ अंबरी जब उस कैफियत में होती, तो अब ये जुल्फ़ अंबरी इस बात की तरफ इशारा करती कि आशिकों घबराओ मत, ये आका करीम के जो मुबारक कांधे हैं, इनके ज़रिए से, इनकी बरकत से इंशाअल्लाह तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का हो जाएगा और ये कांधे शफाअत के ज़रिए तुम्हारे गुनाहों के बोझ को हल्का कर देंगे। इसी की तरफ इमाम इश्क व मोहब्बत ने इशारा किया और फरमाते हैं, गोश्त तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश के बने खाना बदोशों के सहारे गेसू। गोश्त तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश के बने खाना बदोशों को सहारे गेसू।
کعبہ جاں کو پنہایا ہے غلاف مشکیں، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو۔ کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکیں، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ کعبہ جاں یعنی جان کا قبلہ، اور جانوں کا قبلہ کون ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلاف مشکی مطلب خوشبودار سیاہ رنگ کا غلاف۔ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا شاندار سما باندھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے صحابہ اکرام، کیا ایسا نہیں لگتا جب آقا کریم کی زلفیں ہوا سے اڑ کر کے آپ کے مبارک چہرے پر پڑ جائیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا گویا کہ آپ کے چہرے کو، گویا کہ آپ کو جو کعبہ جانا ہے ان کو سیاہ رنگ کا خوشبودار غلاف پہنا دیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں، اے صحابہ اکرام، آپ نے تو بارہا وہ منظر دیکھا ہوگا جب آقا کریم کی زلفیں اڑ کر کے آپ کے چہرے پر پڑتی ہوں گی، تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ منظر یہ ہے کہ کعبہ جاں کو ان زلفوں کے ذریعے سیاہ رنگ کا غلاف پہنا دیا گیا ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو۔ کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو۔ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو امام عشق و محبت بیان فرما رہے ہیں جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کو شفاعت کا اذن ہوگا اور آپ سے فرمایا جائے گا محبوب سل تعطا، مانگو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر میں اپنے سر کو رکھیں گے تو فرماتے ہیں سجدہ شکر میں جب آپ کا سر جائے گا تو آپ کے سر انور کے ساتھ ساتھ آپ کی زلفیں بھی سجدہ شکر میں جائیں گی، اور زلفیں اس وقت دو اشارے کریں گی، ایک تو سجدہ شکر کی طرف اور دوسرا گناہگاروں کو اشارہ کریں گی، گنہگاروں آ جاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سلسلہ پاک کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ ناظرین، بڑی محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ آپ اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، ابھی یہ کلام باقی ہے، اس کے اشعار باقی ہیں، بقیہ اشعار کی تشریح اور ایمان افروز
کلام اعلیٰ حضرت کو سننے کے لیے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کو ضرور فالو کیجیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اس کے مزید اشعار کی خوبصورت توضیحات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار